تو اپنا کام دھندا کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تو اپنا کام کریں گے، بات چیت ان کو تو کرنی ہے بازار جا کر۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جب تم قرآن کی مجلس میں آؤ، یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہی تمہارا ہے کہ تمہیں قرآن ہی سننا ہے، یا تم خود اس ارادے سے اگر ٹیپ لگاتے ہو کہ مجھے قرآن سننا ہے تو اب غور سے سنو، خاموش رہو۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو با ادب بیٹھنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی چیز ہے۔ بے ترتیب نہیں بیٹھنا چاہیے، بے دلی سے نہیں سننا چاہیے، دل کو حاضر رکھ کے سننا چاہیے، اس لیے کہ قرآن تو نازل ہی ہوا ہے دل پر۔ دل اگر غافل ہے تو دل ہی اگر بے ادب ہے تو پھر ادب کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ ادب کا آغاز تو دل سے کرنا ہے۔ پہلے دل کو ادب سکھانا ہے، اس کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے۔ قرآن سنتے سنتے سو جانا، قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر انتہائی درجے کی بے ادبی ہے۔ یا قرآن سننے کے لیے کسی مجلس میں جانا، جیسے عموماً درس وغیرہ ہوتے ہیں، درس سننے کے لیے بلایا جاتا ہے، کوئی درس اگر دے رہا ہے یا دے رہی ہے اور وہاں وہ قرآن کی آیات سے اگر درس دے رہی ہیں تو متوجہ ہو کے سننا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف قرآن سنایا جا رہا ہو، قرآن پڑھایا جا رہا ہو، دوسری طرف سیل فون پر میسیجز بھیجنا یا سیل فون کے اوپر میسیجز پڑھنا یا فون پر باتیں شروع کر دینا، یہ سب بے ادبی کے اندر جاتا ہے۔ اور بے ادب بے نصیب، جو اس بے ادبی کے ساتھ اللہ کا کلام سنے گا اس کو نہیں ہدایت مل سکتی۔ قرآن اس کے دل پر اترا ہی نہیں، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اتنی لاپرواہی کے ساتھ قرآن کو سنا، تو یہ رویہ یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ یا قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بول نہیں سکتے تو کاپی پر ایک دوسرے کو لکھ کر میسیجز پاس کرنا، یہ بھی انتہائی وبال کا باعث ہے، بے ادبی ہے۔ تو جس حد تک ممکن ہو اپنے جسم سے، اپنی سوچ سے، اپنے دل سے، حرکات سے قرآن کا ادب کرنا چاہیے۔ کلام کا ادب بتائے گا کہ کلام کہنے والے کا ادب دل کے اندر ہے، جس کا کلام ہے اس کا بھی ادب ہے، اس کی عزت ہے دل کے اندر۔ کلام کے ادب ہی سے اس کا اظہار ہوگا۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ ادب کا مستحق اللہ ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی باری آتی ہے۔ یقیناً انسانوں میں سب سے بڑے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کوئی شک نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، کسی نے کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو سب سے بزرگ ترین آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں بلند مت کرو، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے انسان درود پڑھے، جب آپ کی حدیث سامنے آ جائے خاموش ہو جائے۔ کوئی بحث ہو رہی ہے، کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، کسی نے کہا کہ بھئی حدیث میں یہ آتا ہے، بس اب بات ختم، ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا رسول کی رائے کے سامنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام،
جب اللہ کے رسول کا ادب ہوگا تو آپ کے طور طریقوں کا بھی ادب ہوگا. اور آپ تو تھے ہی افضل البشر، بہترین انسان. آپ تو امام الانبیاء ہیں. آپ نے تو تمام انبیاء کو نماز پڑھائی معراج کے موقع پر. ہر سنت چاہے چھوٹی چاہے بڑی، اس سنت کی عزت کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنے لوگ تھے، آپ کے صحابہ، آپ کی ازواج، سب کا احترام نہایت ضروری ہے. کسی نے کہا ہے کہ جب تمہارے سامنے صحابہ کا ذکر کیا جائے خاموش ہو جاؤ ادب کے ساتھ، یعنی ان پر زبان طعن یا زبان تنقید دراز مت کرو. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، آپ کے صحابہ تھے، آپ کو اتنے پیارے تھے، آپ کی ازواج تھیں جن کو ازواج مطہرات کہا گیا ہے، پاک کی جانے والی ازواج. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ کے صحابہ کا، آپ کی ازواج کا، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار جو کہ ایمان لائے، ان سب کا ادب کیا جائے، عزت کی جائے. اور وقت نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں علم حاصل کیا جائے. جتنا زیادہ ہم ان کو جانیں گے سیرت کے ذریعے سے، اتنا ہی زیادہ ان کا ادب بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد انسانوں کی باری آتی ہے. انسانوں کا ادب بھی ضروری ہے. جو علم میں بڑا ہو اس کا ادب کرے انسان، چاہے وہ استاد ہو چاہے استاد نہ ہو، کوئی عالم ہو، ادب کرنا چاہیے. بڑے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک بات ابھی ہم نے ڈسکس کی، علم میں بڑا ہی ہے، ہو سکتا ہے عمر میں بڑا نہ ہو لیکن علم میں بڑا ہے، اس کا ادب کرے انسان. جو عمر میں بڑا ہے اس کا بھی ادب ہونا چاہیے. عمر میں بڑے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خاندان کے بزرگ، نانی، دادی، چچا، تایا، پھپھیاں، ساس، سسر، یہ عمر میں بڑے لوگ ہیں. ان کا ادب ضروری ہے. کسی کو اجازت نہیں کہ بڑوں کے سامنے زبان چلائے. یہ چیز کانفیڈنس کی علامت نہیں ہے، یہ ڈیفائنس کی علامت ہے. تو خاندان کے بزرگوں کا ادب لازمی ہے. جھک کر ان سے ملا جائے، ان کو سلام کیا جائے. کوئی بات ان کے سامنے ایسی نہ کی جائے جس سے کہ اپنی بے عزتی محسوس کریں. ایک اور بھی عمر میں بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ خاندان کے بزرگ نہیں ہوتے، ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے ہمارے ملازم ہو، کوئی ڈرائیور، کوئی آیا کچن میں کام کرنے والا، کوئی جھاڑو پوچھا کرنے والا. اگر ملازم ہیں اور عمر میں بڑے ہیں، ان کا ادب کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمر میں بڑے ہیں. حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور وہ ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا. اپنے بچوں کو سکھائیے کہ نوکروں کا ادب کرنا ہے. ان کو نوکروں سے بھی آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے کہ وہ عمر میں چھوٹے ہیں اور نوکر ان سے بڑے ہیں عمر میں. اور تحکمانہ لہجے میں بات نہیں کرنی ملازموں سے. سلام کرنا سکھائیے کہ بچے نوکروں کو سلام کریں، اس لیے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے ہیں. تو جہاں خاندان کے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں وہاں
جو نوکر چاکر ہیں ان کو بھی سلام کیا جائے، اس لیے کہ عزت نفس ان کی بھی تو ہے، وہ بھی تو عزت چاہتے ہیں۔ پھر جو عہدے میں بڑا ہو اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ریسپیکٹیبل ڈیزگنیشن دے دی ہے، ملک کا سربراہ ہے مثال کے طور پہ، یا کسی ادارے کا سربراہ ہے، یا کسی عدالت کا جج ہے، تو اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا احترام، اس کا ادب ہونا چاہیے۔ پھر بعض لوگ رتبے میں بڑے ہوتے ہیں، جیسے والدین، اللہ نے بڑا رتبہ رکھا ہے ان کا، مالک ہو سکتا ہے کہ عمر میں چھوٹا ہو، لیکن اللہ نے اس کو ایک مقام ایسا دے دیا، اس کو مالک بنا دیا، اور جو ماتحت ہیں وہ مالک کا ادب کریں، مالک کی عزت کریں۔ ادب میں لازمی طور پہ یہ بات آتی ہے کہ یہ جو بڑے ہیں، چاہے علم میں بڑے یا عمر میں یا عہدے میں یا مرتبے میں جو بڑے ہیں، پہلی بات یہ کہ ان کا ہرگز مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہمارے ہاں جو رواج چل پڑا ہے عہدے میں یا عمر میں بڑے لوگوں کے کیریکیچرز بنانا، یا ان کے کارٹون بنانا، یا ان کے بارے میں لطیفے کہنا، یہ بے ادبی ہے۔ اسلامی معاشرے میں، جو کہ صحابہ کے زمانے میں آئیڈیل اسلامی معاشرہ قائم تھا، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی، کوئی کسی کا اس طرح مذاق نہیں اڑایا کرتا تھا۔ مذاق اڑانے سے تحقیر ہوتی ہے نا، بے عزتی ہوتی ہے، وہ تو ادب کی ضد ہے بے عزتی کرنا۔ تو میڈیا یا کلچر ایسا بن گیا ہے کہ جس میں ملک کے صدر کا مذاق اڑایا جائے، یا منسٹرز کا، وزیروں کا مذاق اڑایا جائے، یا جو ادارے کے سربراہ ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے، یہ چیز جہل سے پیدا ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے۔ اسی لیے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ علم ادب کے ساتھ آتا ہے، ادب علم کے ساتھ ساتھ آنا چاہیے، دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، علم اور ادب، ادب اور علم۔ اگر علم نہیں ہے تو ادب کرنا نہیں آئے گا، اور جو اللہ کا ادب کرے گا وہی باقی مخلوقات کو بھی ان کے مقام پر رکھے گا۔ جس کے دل میں اللہ ہی کی عزت نہیں ہے، اللہ ہی کا ادب نہیں ہے، وہ آگے مخلوق کی بھی کوئی عزت نہیں کرے گا، ادب نہیں کرے گا۔ بڑوں کے ادب میں یہ چیز شامل ہے کہ جب وہ آئیں تو کھڑا ہونا لازمی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک کلچرل چیز ہے جو کہ چل پڑی ہے کہ بڑوں کو دیکھ کر کھڑا ہو جایا جائے۔ اگر بڑے آتے ہیں اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا، یہ بے عزتی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، اگر خود انسان اپنی خواہش سے کھڑا ہو جائے، اس کے مرتبے کی وجہ سے، غیر شعوری طور پہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انوالنٹریلی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو دیکھ کر، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھڑا ہونا واجب نہیں ہے، اور کھڑا ہونا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر کھڑا کوئی ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو بے ادبی میں شمار اس کا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ جب آپ تشریف لائیں تو لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کو کوئی اور محبوب نہ تھا، لیکن ہم آپ کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے اس بات کو کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں اور میں بیٹھا رہوں اور لوگ کھڑے رہیں، تو وہ جہنم میں داخل ہونے کی تیاری کر لے۔ بگڑی ہوئی انا ہے یہ کہ انسان کو اچھا لگے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، اٹینشن کھڑے ہو جائیں میرے لیے، اور اس کو بہت اچھا لگے یہ، تو یہ بات پریشانی والی ہے، اچھی چیز نہیں ہے، انا کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہ۔ لیکن ہاں،
اگر کوئی خود کھڑا ہونا چاہتا ہے کسی کے ادب احترام کے لیے تو حرج بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز مہمان آئے تو تم اس کا اکرام کرو. اکرام، اس کی عزت کرو، بے عزتی نہیں کرنی چاہیے کسی ایسے انسان کی جو اپنی قوم میں باعزت سمجھا جاتا ہو. اتاکم کریم و قومن کا ذکر آیا. اپنی قوم کا باعزت شخص آئے تو تم بھی اس کی عزت کرو. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کافر ہے جو اپنے معاشرے میں باعزت سمجھا جاتا ہے اور وہ آتا ہے مسلمانوں کی محفل میں، مسلمانوں کے ملک میں، اس کافر کی عزت ہونی چاہیے. یہ حدیث ہمیں آداب سکھا رہی ہے. اس کی بے عزتی نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وہ کافر ہے یا اس کا مذاق اڑایا جائے. اور آج آپ دیکھیں یہ کلچر ہی بن گیا ہے دنیا کا بے ادبی کرنا. ہر ایک کی بے ادبی ہے، ہر ایک پر جملے کسے جاتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، طنز کیے جاتے ہیں اور ان کی برائیوں کو اچھال کر ان پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں. ابس کام ہے، بیکار کام ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام نے ہم کو ادب سکھایا ہے. پھر جب بڑے بات کریں تو بیچ میں بات کاٹی نہ جائے بلکہ بات مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ٹھہر ٹھہر کر دوہرا کر بات کرتے ہیں. بیچ بیچ میں ان کی بات نہ کاٹی جائے، صبر کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ ان کی پوری بات سننی چاہیے. مکے میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. اتنے میں ولید بن مغیرہ آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کری کہ بھتیجے تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا اور تم نے مکے میں گھر گھر میں فساد پیدا کر دیا، تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا. بولتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عمر میں چھوٹے تھے، رتبے میں کتنے بڑے تھے، آپ اللہ کے کتنے پیارے رسول تھے، اور وہ اللہ کا دشمن تھا ولید بن مغیرہ. لیکن آپ نے اس کی بات نہیں کاٹی. آپ نے یہ نہیں کہا بس 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 میں سمجھ گیا، یہ بھی نہیں فرمایا. پوری بات آپ نے سنی. جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا ابو ولید آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا جی ہاں ہو گئی. جب اس نے یہ کہا پھر آپ نے اپنی بات شروع کری. تو اسلام تو ہم کو ادب سکھاتا ہے، مینرز سکھاتا ہے. کٹ شارٹ نہیں کرو کسی کو. یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے چھوٹوں کا کہ وہ ہنسنا شروع کر دیں بڑوں پر اور کہیں کہ ہاں ہم کو تو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ پتہ نہیں کیا بولے چلے جا رہے ہیں. مراد ہے کہ ہمارا ذہن بڑا تیز ہے، ان کا ذہن کند، کہ ان کو ایک بات سمجھانے میں اتنا وقت لگ رہا ہے اور ہم کتنے تیز کتنے شارپ کہ ہم تو فوراً کے فوراً بات سمجھ گئے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے پھر بات شروع کرے انسان. اسی طرح بڑوں کے ادب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کو دور سے آواز نہ دی جائے، دور سے ان کو نہ پکارا جائے. یہ اچھا نہیں لگتا، ایٹیکیٹ کے خلاف ہے. جو اسلامک مینرز ہیں، اسلامک مینرزم، جو اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر جو بنا ہے سنت کی بنیاد پر، اس میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اس میں ایک طرح سے بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے. اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے دور سے پکارا نہ جائے، ظاہر ہے یہ عام زندگی کی بات ہے.